بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم مشکات المصابیح کے درس نمبر 239 میں باب الشفقۃ والرحمۃ علی الخلق فصل اول سے حدیث نمبر 4952 سے لے کر 4956 تک پردے کی سعادت حاصل کریں گے. آج کے درس میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مبارکہ کی توضیح و تشریح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں. وعن سہل بن سعد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا وکافل الیتیم له ولغیرہ فی الجنہ هكذا واشار بالسبابۃ والوسطى وفرج بینہما شیئا. رواہ البخاری. حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء حبیب مہرباں رسول کائنات نے ارشاد مقدس فرمایا کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا، کہ وہ یتیم خواہ اس کا ہو یا کسی اور کا، جنت میں اس طرح ہوں گے. یہ کہہ کر آپ نے انگشت شہادت اور درمیانی انگلی کے ذریعے اشارہ کیا اور دونوں کے درمیان تھوڑی سی کشادگی رکھی. یہ بخاری شریف کی روایت ہے. گویا اس حدیث مقدسہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یتیم کی پرورش کرنے والے کی کتنی فضیلت ہے. اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے. وعن النعمان بن بشیر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترى المؤمنین فی تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد اذا اشتكى عضوا تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. متفق علیہ. حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، کہتے ہیں کہ رسول کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء آپ نے فرمایا اے مخاطب، تو مومنوں کو آپس میں ایک دوسرے سے رحم کا معاملہ کرنے، ایک دوسرے سے محبت و تعلق رکھنے اور ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی اور معاونت کے سلوک کرنے میں ایسا پائے گا جیسا کہ بدن کا حال ہے کہ جب بدن کا کوئی عضو دکھتا ہے تو بدن کے باقی اعضاء اس ایک عضو کی وجہ سے ایک دوسرے کو پکارتے ہیں اور بیداری و بخار کے تعب و درد میں سارا جسم شریک رہتا ہے. یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے. گویا اس حدیث مقدسہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دنیا کے تمام مسلمان جسم واحد کی مانند ہے. کمثل الجسد، مسلمانوں کے لیے اسلام کی طرف سے عالمی سطح پر ایک دستاویزی شرعی معاہدہ ہے کہ رنگ و نسل اور ملک و وطن اور زبان و خاندان کے روابط سے بالا تر ہو کر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ہمدردی اور رحمت بن جائے. جو مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے اس طرح جذبہ نہیں رکھتا وہ مسلمان تو کیا بلکہ انسان کہلانے کا مستحق بھی نہیں ہے. ایک حدیث مقدسہ میں مذکور ہے من لم یحتم بامور المسلمین فلیس منا، اور ایک اور حدیث مقدسہ ہے المسلمون ید علی من سواہم. مسلمانوں کے آپس کی اس ہمدردی کے لیے صرف اسلام اور مسلمان ہونا شرط ہے. ذات پات سے بالا تر ہو کر مسلمانوں کے لیے ضروری ہے
کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح اور زنجیر کی مسلسل کڑیوں کی طرح متعلق و متفق اور متحد ہو جائیں، چاہے قریب ہو یا دور ہو۔ مسلمانوں کے اس اتحاد و اتفاق کو توڑنے والی چیز الحاد ہے۔ یہ اتفاق اتحاد فکری ہم آہنگی اور عملی کردار سے قائم ہے۔ قرآن و حدیث اور اسلام تمام مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی قرار دیتے ہیں اور ان کے آپس کے تعلقات کو مضبوط کرنے والے ہر کلام اور سلام اور تحفے تحائف کو قدر کی نگاہ سے اسلام دیکھتا ہے۔ قرآن مسلمانوں کو عقیدہ کے ایک اتفاقی نقطہ پر جمع کرتا ہے اور پھر ایک دوسرے کے غمخوار اور بھائی بنا دیتا ہے۔ لیکن آج کل دنیا بھر کے مسلمان نظریات و افکار کے انتشار کا شکار ہیں۔ وہ علاقوں، قوموں، الگ الگ حکومتوں اور بلاکس میں بٹ چکے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اتحادی نقطہ کے تعارفی نشان المسلمون کا مرکز کمزور کر دیا گیا ہے۔ اس وقت بیت اللہ میں لاکھوں انسان جمع ہیں، لیکن سوچ و فکر میں سب منتشر ہیں۔ کسی کی نگاہیں امریکہ پر لگی ہوئی ہے تو کسی کی آنکھیں چین کی طرف اٹھی ہوئی ہے۔ کوئی ہندوؤں کو خوش کرنا چاہتا ہے تو کوئی کمیونسٹوں کو خوش کرنے میں لگا ہوا ہے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان آپس میں افتراق اور انتشار کا شکار ہو چکے ہیں۔ اسی لیے آج کے دور میں مسلمان ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمنون كرجل واحد ان اشتكى عينه اشتكى كله وان اشتكى رأسه اشتكى كله، رواه مسلم۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ ہی اس حدیث مقدسہ کے بھی راوی ہیں۔ کہتے ہیں کہ رسول کریم نے ارشاد مقدس فرمایا، ایک خدا، ایک رسول اور ایک دین کو ماننے کی وجہ سے سارے مسلمان ایک شخص کے اعضاء و جسم کی مانند ہیں کہ اگر اس کی آنکھ دکھتی ہے تو اس کا سارا جسم بے چین اور مضطرب ہو جاتا ہے، اور اگر اس کا سر دکھتا ہے تو پورا بدن تکلیف محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح ایک مسلمان کی تکلیف کو سارے مسلمانوں کو محسوس کرنا چاہیے۔ اگلی حدیث مقدسہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے۔ وعن ابی موسیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم شبك بين اصابعه، متفق علیہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، روایت کرتے ہیں نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء حبیب مہربان نے ارشاد مقدس فرمایا، مسلمان کے لیے ایک مکان کی مانند ہے، یعنی سارے مسلمان مضبوطی و طاقت حاصل کرنے کے اعتبار سے اس مکان کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط رکھتا ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کر لیا۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ گویا دنیا کے مسلمانوں کی مثال ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہے۔ وعنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان اذا اتاہ السائل او صاحب الحاجت قال اشفعوا فلتؤجروا وَيَقْضِ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ مَا شَاءَ، متفق علیہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں نبی کریم رؤوف الرحیم آپ کے پاس جب کوئی سائل یا حاجت مند آتا تو صحابہ فرماتے کہ مجھ سے اس شخص کی سفارش کرو تاکہ تمہیں سفارش کا ثواب مل جائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی زبان سے جو حکم چاہتا ہے جاری فرماتا ہے۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔
اشفعوا، جب کسی حاجت مند کی کسی شخص کی طرف حاجت ہو اور اس کی پہنچ اس تک نہ ہو، اس مقام تک اس حاجت مند کو پہنچانا اور سفارش کرنا بھی ضروری ہے اور ثواب کا کام بھی ہے۔ زیر بحث حدیث کا مطلب یہی ہے۔ نیز اس حدیث کا مصداق وہ صورت بھی ہے کہ مثلا ایک شخص کسی کام کا اہل بھی ہے اور لائق و مستحق بھی ہے، اس کو مناسب مقام تک پہنچنے میں دشواری ہے، کسی نے اس کی سفارش کی اور اس کو اس کے مناسب مقام تک پہنچا دیا، یہ بھی مبدوع اور ثواب کا کام ہے۔ اس کے برعکس کسی نالائق کو کسی اہم مقام پر بیٹھانے کے لیے سفارش کرنا قیامت کی علامات میں سے ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کو روکنے کے لیے سفارش کرنا یہ منع اور حرام ہے، اور اسی طرح اشرار اور مفسدین کے لیے سفارش کرنا یہ بھی کسی صورت جائز نہیں ہے۔ بہرحال جائز سفارش کرنا یہ ثواب کا کام ہے، خواہ سفارش قبول ہو یا نہ ہو، سفارش کرنے والے کو ثواب مل جائے گا۔ آج کل چونکہ اکثر سفارشات ناجائز شروع ہو گئی ہے، اس لیے لفظ سفارش لفظ رشوت کی طرح برائی کے ساتھ ہی مشہور ہو چکا ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جائز سفارش کرنا یہ بالکل ثواب کا کام ہے۔